اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کا اقرار کرنا کہ اے مالک میں تو کسی قابل نہیں، میری ذات تو کمتر سے کمتر ہے، میں تو انسان ہوں، میں تو نسیان سے ہوں، میں بھول جاتا ہوں، صرف تیری ہی ذات سب سے بڑی ہے، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ چلیے آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے سورہ فاتحہ کا لفظی ترجمہ تاکہ قرآن کو مزید قریب سے سمجھ سکیں۔ دیکھیے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، تو کیوں نہ اس مہینے میں قرآن کو اور ڈیپتھ کے ساتھ، تدبر کے ساتھ سمجھے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو قرآن کے اکارڈنگ ڈھال سکیں۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا لفظی ترجمہ جاننے سے پہلے سورہ فاتحہ کی فضیلت کو جاننا جو ہے وہ ضروری ہے کہ آیا یہ کون سی فضیلت یا کون سے بینیفٹس جو ہے وہ لے کر آئی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید بن معلا رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میں تمہیں ایک سورت بتاؤں گا جو قرآن میں سب سورتوں سے زیادہ عظمت والی ہے۔ وہ کون سی سورت ہے؟ وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورہ فاتحہ۔ اس میں 7 آیات ہیں جو ہر نماز کی ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ ایک عظمت والی سورت ہے، پوائنٹ نمبر 1۔ اور پوائنٹ نمبر 2 کیا ہے کہ یہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس ایک اور حدیث ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ تو سورہ فاتحہ کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے، کیونکہ جس نے نماز میں سورہ فاتحہ ہی نہ پڑھی، اس کو سمجھا ہی نہ، اس کو بھول ہی گیا پڑھنا، تو اس کی تو نماز ہی نہیں۔ ایک تو یہ کیٹیگری ہمارے سامنے آتی ہے، اور ایک یہ کیٹیگری کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ ہم سورہ فاتحہ کی فضیلت یا اس کا ترجمہ، لفظی ترجمہ یا اس کی تفسیر یا اس کا تدبر ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو چلیے سورہ فاتحہ کی فضیلت کے بعد اب اس کے لفظی ترجمے کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا یا مانگتی ہوں۔ بسم اللہ، 7 نام اللہ ہی، اللہ کے، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحمن اللہ کی صفت ہے، صفاتی نام ہے، مہربان نہیں یعنی کہ بہت زیادہ مہربان، بے حد مہربان، ٹھیک ہے۔ الرحیم بار بار رحم فرمانے والا، یعنی کہ ہم دن میں کتنے ہی گناہ کریں، کتنے ہی، اللہ تعالیٰ ایک بار رحم نہیں فرماتے، 2 دفعہ نہیں، بلکہ بار بار۔ جب ہم اپنے گناہوں پہ ندامت کرتے ہیں، ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور ہم اللہ کے حضور جاتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بار بار رحم فرماتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کا صفاتی نام ہے۔ بسم اللہ میں با کی جو زیر ہے اس کا جو ترجمہ ہے وہ ہے جی 7۔ بسمی 7 اور اسم کہتے ہیں نام، 7 نام اللہ کے جو بہت مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ تو آج سے پہلے بسم اللہ کا ترجمہ کیا اس نظر سے دیکھا تھا یا اس چیز کو اس طریقے سے سمجھا تھا کہ اچھا الرحمن کا یہ مطلب ہو سکتا ہے، الرحیم کا یہ مطلب ہو سکتا ہے؟ تو آج بسم اللہ کا جب ترجمہ، جب اس کی ڈیپتھ، جب اس کی تفسیر آپ نے جان لی ہے، تو اب جب آپ نماز میں بھی یا کبھی بھی بیٹھ کے آپ بسم اللہ پڑھے ہوں گے اپنی تلاوت سے پہلے، تو آپ کو اس کی لذت محسوس ہوگی۔ سورہ فاتحہ آیت نمبر 1۔ الحمد، یہ کہہ لیں کہ اسم معرفہ ہے، یعنی کسی خاص چیز کی طرف اشارہ ہے تو اس کے لیے ال کا استعمال ہوتا ہے، خاص چیز۔ حمد، اب دیکھیں کوئی بھی ہمارے پاس ورڈ ہے، اس ورڈ کا ایک روٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کی جڑ ہے جہاں سے وہ ورڈ بنتا ہے، اور اس کا روٹ کیا ہے؟ ہا، میم اور دال۔ حمد یعنی کہ تعریف، تو یہاں پہ کیا ترجمہ بنے گا؟ الحمد
سب تعریف، یعنی کہ ساری کی ساری تعریف، کیونکہ اشارہ جو ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف ہے، تو اسم معرفہ یعنی کہ کسی خاص کی طرف اشارہ ہے. الحمد. اچھا، ایک یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ ساتھ میں رومن کی بھی سہولت آپ کے پاس ہے، یعنی کہ جو سبسکرائبر اس وقت دیکھ رہے ہیں، آپ کو اگر اردو سمجھ نہیں آتی تو آپ ساتھ ساتھ رومن کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ چلتے ہیں جی. للہ، لل کہتے ہیں، لل کا جو ترجمہ ہے وہ ہے کے لیے، اور اللہ اللہ. ٹھیک ہے، اب ایک ایک ورڈ کا جو ہے یہاں پہ انالائسس جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گی. الحمد سب تعریف، للہ اللہ کے لیے ہے. ربی جو رب ہے، اب ربی کا کیا روٹ ہے؟ را با. ٹھیک ہے، یہ نوٹ کر لیجئے. میں نے یہاں پہ روٹ کے لیے الگ سے کوئی بھی کہہ لیں بلاک یا کوئی بھی الگ سے سیپریٹ کر کے نہیں لکھا، بلکہ ورڈ کے اندر سے نکالنا ایک دفعہ سیکھ لیں، تاکہ بار بار پھر آپ یہ نہ کریں کہ فلاں نوٹس پہ آپ لکھیں پھر فلاں رجسٹر یوز کریں کہ روٹ کا الگ ہے جی، روٹ ورڈز الگ نکالنے. ایک ہی جگہ پہ آپ اس کو سیکھیے، اور سیکھنے کے بعد اس کو خود ہی پھر کہہ لیں کہ وہ آگے جو آیات آئیں گی تو نکالنا آ جائے گا. تو اس کا روٹ کیا ہے؟ را بابا ربی. جو رب ہے، رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے. ٹھیک ہے، 3-4 معنی آتے ہیں رب کے. العالمین، عالمین اس کا کیا روٹ ہے؟ عین لام اور میم. عین لام میم اس کا روٹ ہے، اور یا نون جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ تمام جہانوں کا، کوئی ایک جہان کی علم، یعنی کہ عالم کسی ایک جہان کی بات نہیں، بلکہ سب. یا نون جمع کی طرف اشارہ ہے، یعنی کہ ایک سے زائد چیز کو جمع کہتے ہیں. العالمین تمام جہانوں کا. تو اللہ کے لیے کیا ہے کہ سب تعریف اللہ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے، وہ مالک حق ہے، مالک حقیقی ہے، واحد ہے. وہ ایک اللہ ہے جو تمام جہان. اب آپ عالم دیکھیں، اس میں گلیکسیز ہیں. اب آپ دیکھیں آسمان ایک ہی ہمیں نظر آ رہا ہے، اس میں ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، پھر آگے چلے جائیں گلیکسیز کی طرف، جتنے جہان ہیں جن کو تو ہم جانتے بھی نہیں، جن کا ہمیں نام بھی نہیں پتا. سب چیزوں کا مالک کون ہے؟ رب ہے، اللہ ہے. ہر چیز کا جو مالک ہے، خالق ہے، مدبر ہے، وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. تو ہم جب نماز میں بھی سورہ فاتحہ کا آغاز کریں تو جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ میں اس اللہ کے سامنے کھڑی ہوں یا کھڑا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے، مالک ہے، خالق ہے. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ چلیے آیت نمبر 2 کی طرف. الرحمن جو بہت مہربان، یعنی کہ بے حد مہربان. الرحیم بار بار رحم فرمانے والا. اب ان دونوں جو صفاتی نیم ہیں، ان کا جو میں نے خلاصہ تھا وہ بسم اللہ میں بھی کر دیا تھا. تو یہاں پہ بھی کہ جتنی دفعہ بھی انسان گناہ کرے اور اللہ کے حضور پیش ہو معافی مانگنے کے لیے، اپنی غلطی کے اوپر اس کو ندامت ہو، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میں بار بار رحم کرتا ہوں. میں ایک دفعہ نہیں، دن میں تم جتنی بھی غلطیاں کرو، لیکن ایک دفعہ جب تم میرے پاس آؤ اور معافی کی نیت سے آؤ، توبہ کی نیت سے آؤ، تو میں بار بار رحم فرمانے والا ہوں. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ چلیے آیت نمبر 3 کی طرف. مالکی مالک ہے، میم کے اوپر کھڑا زبر، اس کو ملکی نہیں پڑھنا، ملکی سے اس کا ترجمہ چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے، مالکی مالک ہے. یوم کہتے ہیں دن، یومی دن کا. الدینی بدلے کے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ زبر پڑی جائے گی کیونکہ ساتھ میں لام ہے. حمزہ وصلی کا قاعدہ جو ہمارے پاس تجوید کی پلے لسٹ ہے نا لیول 1 کی، وہاں پہ میں نے حمزہ وصلی کا قاعدہ پڑھا ہے، وہاں پہ جا کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. میں یہاں پہ آئی کارڈ میں بھی کہنے اس ویڈیو کو مینشن کر دوں گی کہ آیا یہاں پہ ہم نے عارضی زبر کیوں لگائی ہے. ٹھیک ہے، الدینی بدلے کا. بدلے کا دن کون سا ہے؟ اس کی تفسیر میں جائیے. بدلے کے دن کا مطلب ہے جی قیامت کا دن. ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ آپ لوگ اپنے نوٹس بھی لکھتے جائیے تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ بدلے کے دن کا مطلب یہاں پہ کیا ہے. تو یہ ہے جی بدلے کے دن، یعنی کہ قیامت کے دن کا مالک ہے کون؟ الرحمن الرحیم. اور اس سے پہلے کون سی آیت تھی؟ الحمدللہ رب العالمین. تو یہ ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. نیکسٹ چلیے جی آیت نمبر 4 کی طرف. ایاکا صرف تیری ہی. ایا کا کیا مطلب ہے؟ صرف. اور کا کیا ترجمہ ہے؟ تیری. میں الگ الگ کر کے اس لیے سکھا رہی ہوں تاکہ ایک یا دو صورتوں کے اندر جب آپ کو ایک ایک ورڈ کا ترجمہ نکالنا آ جائے گا، لفظی ترجمہ، تو پھر آپ کو اس کی وکیبلری ایزی ہو جائے گی سورہ بقرہ یا سورہ آل عمران کی طرف جا کے، اور ساتھ ہی ساتھ کہنے کہ اس ایک ورڈ کو انالائز کرنا آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو اسی لیے میں سیپریٹ بھی آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں. یہاں پہ رومن میں ہے، جن لوگوں کو اردو سمجھ نہیں آ رہی وہ رومن سے جو ہے فائدہ حاصل کریں. نعبدو، اب اس کو تھوڑا سا مزید کہتے ہیں، الیبوریٹ کرتے ہیں. نون کا ترجمہ ہوتا ہے ہم. نعبدو ہم، اور عبد عین با دال اس کا روٹ ہے.
عبد کہتے ہیں عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں. اب ہم یعنی کہ سب کی بات ہو رہی ہے. ہم عبادت کرتے ہیں، وا اور ایا صرف، کا تجھ سے اور صرف تجھ سے، نستعین نون کا ترجمہ کیا ہے ابھی ہم نے سیکھا ہے. نستعین نعبدو میں نستعین کا ترجمہ ہے ہم، نون میں یہ جو نستعین میں نون ہے ہم، تا یہاں پہ نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیے دو چیزیں یہاں پہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک چیز کا اقرار کر رہا ہے، یعنی کہ دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں کہ ایاک نعبد صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کا اقرار کرنا کہ اے مالک میں تو کسی قابل نہیں، میری ذات تو کمتر سے کمتر ہے، میں تو انسان ہوں، میں تو نسیان سے ہوں، میں بھول جاتا ہوں، صرف تیری ہی ذات سب سے بڑی ہے، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے. جب ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے. بہت ہی خوبصورت آیت ہے. لیکن جب نماز میں ہم سورہ فاتحہ پڑھے ہوتے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، اور ہم کیا گلہ کرتے، اللہ تعالیٰ تو میری دعائیں ہی نہیں سنتا، اللہ تعالیٰ تو میری بات ہی نہیں سنتے، میرا تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا. لیکن جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں، جب مانگنے کا وقت ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اس وقت اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، بلکہ نماز میں تو ہم ایسی ایسی سوچیں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہم سورہ فاتحہ کی کس آیت پہ ہیں، یا ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی بھی ہے کہ نہیں پڑھی. نیکسٹ آیت کی طرف چلیے، آیت نمبر 5. اہدنا دکھا ہمیں، یعنی کہ نون کا ترجمہ ہم، جیسے ہم نے پہلے سیکھ لیا. ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں نے 2-3 ورڈ سیکھ لیے. واؤ کا ترجمہ سیکھ لیا، واؤ اور، ٹھیک ہے. نون کا ترجمہ سیکھ لیا ہم. اہدنا دکھا ہم کو، الصراط راستہ. ایک ہوتی ہے وکیبلری اور ایک ہوتے ہیں ضمائر. ابھی نون سیکھا ہے آپ نے ضمیر، اور واؤ سیکھا ہے. ٹھیک ہے. وَإِيَّاكَ میں صراط راستہ یعنی کہ پراپر ایک یہ وکیبلری ہے. المستقیم سیدھا، مستقیم کہتے ہیں سیدھا، ساتھ میں رومن میں بھی لکھا ہوا ہے، جن کو اردو سمجھنا ہے وہ رومن سے سمجھ لیجئے. اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو سیدھا رستہ. ٹھیک ہے. ہم کو سیدھا رستہ دکھا، جیسے بھی اس کا جملہ بن جائے. نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 6 کی طرف. اب رستہ کیسا رستہ، یعنی کہ ہم نے کہہ تو دیا کہ اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ہم نے سیدھے رستے پہ چلنا ہے. اب سیدھے رستے کی کچھ شرائط ہیں، اب ان شرائط پہ ہمیں پورا اترنا. وہ کیا ہے جی؟ صراط راستہ، الذین ان کا جو، یا ان لوگوں کا. تو یہ الذین یہ بھی کہہ لیں کہ اس کا ایک ورڈ ہے، اس کو یاد کر لیں گے، بار بار پورے قرآن میں استعمال ہوگا ورڈ یہ والا. انعمتا، انعم انعام سے نکلا ہے، نون عین میم انعام سے، انعام کیا، تا کا ترجمہ ہوتا ہے تو نے. ٹھیک ہے. انعمتا انعام کیا تو نے، علیہم اوپر ان کے. ہمیں ان لوگوں کا رستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے. کون ہے وہ لوگ؟ انبیاء، صالحین، شہداء. ٹھیک ہے. اب اگر ہمیں ایسا رستہ چاہیے جو انبیاء کرام کو رستہ ملا گیا، تو دیکھیں اس رستے میں مشکلیں آئیں گی. مانگ ہم اللہ تعالیٰ سے سیدھا رستہ رہے ہوتے ہیں اور کام ہمیں ٹیڑھے کرنے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں جلدی سے ہمارے پاس سب کچھ آ جائے، جلدی سے ہمارے سارے کام ہو جائے، ہمارے پاس مال و دولت آ جائے، لیکن مشکل سفر ہم کرنے کو تیار نہیں ہوتے. اگر ہم نے اللہ سے سیدھا رستہ مانگنا ہے، اور ایسا رستہ جن کو وہ رستہ ملا اور جن پہ تو نے انعام کیا وہ سارے صالحین، شہداء ہیں، انبیاء کرام ہیں، تو ان کے رستے پہ چلنے کی کچھ شرائط ہیں. ہمیں اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کرنا ہوگا. ٹھیک ہے جی. یہ ہے جی آیت 6. اس کے بعد نیکسٹ چلیے. نیکسٹ ہے جی غیر المغضوبی، غیر نہ ان لوگوں کا، یعنی کہ غیر نو نفی کے معنیوں میں آتا، غیر نہیں چاہیے، ایک چیز ہے جو ہمیں نہیں چاہیے، نہ ان لوگوں کا، المغضوبی غضب کیا گیا ہو جن پر، یعنی کہ جن پہ غضب کیا گیا ہے. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس علم آیا لیکن انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا. یہاں پہ میں تھوڑی سی بات پیچھے سے لے کے چلوں. انعمتا کے بارے میں ایک پوائنٹ یہاں پہ ایڈ کریں. یہ وہ لوگ ہیں یعنی کہ انبیاء، صالحین، شہداء. ٹھیک ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم آیا اور انہوں نے ساتھ ہی ساتھ عمل بھی کیا. ٹھیک ہے. یہ پوائنٹ یہاں پہ ایڈ کیجئے. اور مغضوب ایسے لوگ ہیں جن کے پاس علم آیا لیکن انہوں نے عمل جو تھا وہ نہیں کیا. یہ کون لوگ ہیں؟ قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم فرعون. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم آیا لیکن عمل نہیں کیا. اور انعمتا کون سے لوگ میں نے آپ کو بتایا؟ جن کے پاس علم تھا اور عمل بھی کیا انہوں نے، جیسے انبیاء، صالحین، شہداء. ٹھیک ہے. یہ سارے اس کیٹیگری کے جو بھی لوگ ہیں.
ہمیں ایسے لوگوں کے میں مت شامل کر جن کے پاس علم تو ہو لیکن وہ عمل نہ کریں، جیسے قوم عاد سمود کی میں نے بات کی، قوم شعیب کی بات کی، علیہم اوپر ان کے، ولا اور نہ، الضالین ان لوگوں کو جو گمراہ ہیں، یعنی کہ گمراہ کون ہے؟ تیسری کیٹیگری کے لوگ ہیں جن کے پاس نہ علم ہے، جب علم ہی نہیں ہے تو عمل کیا کریں گے، نہ علم ہے اور نہ عمل ہے، یہ تیسری کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ یہ کون ہے؟ کافر، جن کے پاس علم ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے تو اس کو سنتے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم نے دو رستے اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگے، ایک جن کے اوپر غضب کیا گیا، اور ایک جو لوگ گمراہ ہیں۔ اب غضب کو بھی میں نے الیبوریٹ کر دیا، علم ہے اور عمل نہیں کرتے، تو اپنا جائزہ لیں، کیا میرے پاس علم ہے اور میں عمل نہیں کرتی؟ اگر میرے پاس علم ہے کہ میں نے دن میں 5 نمازیں پڑھنی ہے، کیا میں 5 نمازیں پڑھتی ہوں؟ کیا میں رات سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ کے سوتی ہوں؟ کسی سنت کو میں نے تو نہیں جو ہے وہ چھوڑ دیا اپنی زندگی میں سے۔ سنت سے پہلے ہماری زندگی میں فرائض آتے ہیں، کیا میں فرائض ادا کر رہی ہوں؟ لیکن میرے پاس تو علم ہے اور میں عمل کر نہیں رہی، تو کہیں میں غیر المغضوبی میں تو نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد الضالین، یعنی کہ نہ علم ہے اور نہ اس انسان کے پاس عمل ہے، تو وہ گمراہ لوگ ہیں۔ تو یہاں پہ بندہ مومن اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتا ہے کہ اے اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا، رستہ وہ جس پہ تو نے انعام کیا، مجھے اس رستے سے بچا لینا جن پہ غضب کیا گیا یا جو گمراہ لوگ ہیں، مجھے ان دونوں رستوں سے بچا لینا۔ یہ ہے جی ہمارے پاس سورہ فاتحہ کا لفظی ترجمہ۔ آیا مجھے پوری امید ہے کہ آج آپ کو سورہ فاتحہ کا لفظی ترجمہ بہت اچھے سمجھ آیا ہوگا، اور نمازوں میں بھی آپ اس کی لذت کو محسوس کیجئے گا جب اس کا لفظی ترجمہ آپ سمجھ لیں، آپ سیکھ لیں۔ ایک ایک ورڈ کو پہلے میں نے الیبوریٹ کر دیا ہے تاکہ آپ کو اس کا روٹ نکالنا آ جائے، ایک ایک ورڈ کو سیپریٹ کر کے سمجھایا ہے تاکہ آپ کو، اگر اردو میں بھی میں نے اس کا لفظی ترجمہ یہاں پہ لکھا ہے تو آپ کو الگ الگ کرنا آ جائے، ٹھیک ہے۔ ضمائر کون سے ہیں؟ للہ، یہ للہ کے لیے یہ ضمیر ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اس کو جیسے میں نے پڑھایا آپ نے اسی طریقے سے اس کو سمجھنا ہے، اسی طریقے سے آپ نے جو ہے اپنی زندگیوں میں اس کو ڈھالنا ہے۔ چلیں جی ایک دفعہ جو ہے لاسٹ پہ ہم تلاوت کریں گے، آپ لوگ بھی قرآن پاک کے اوپر اپنی نظریں جما لیں اور اس کی تلاوت کو جو ہے وہ خاموشی سے سنیں تاکہ رحم کیا جائے ہم پہ۔ سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ چلے جی لاسٹ میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ کسی بھی چیز کی، کسی بھی پوائنٹ کی سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ سیکشن آپ کے سامنے ہے، آپ نے لازمی کمنٹ کرنا ہے۔ اور دوسری اہم بات، اگر سورہ فاتحہ کے لفظی ترجمے کی آپ کو سمجھ آ گئی ہے اور اسی پیٹرن یا اسی طریقے سے آپ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور اس کے بعد مکمل قرآن پاک جو ہے وہ سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں لازمی سجیشن دینی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد کیا سورہ بقرہ کا لفظی ترجمہ آپ لوگوں کے لیے لایا جائے۔ تو مجھے کہنے کے انتظار رہے گا آپ لوگوں کے سجیشن کا، آپ لوگوں کی رائے کا۔ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔